بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ختم نبوت کورس میں آج ہم 17 نمبر درس پڑھائیں گے۔ قادیانی اعتراضات اور اس کے تحقیقی جوابات۔ قادیانیوں کا اعتراض ہے، قادیانی کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ایک فرمان لکھا ہے، وہ یہ ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين۔ اور وہ وقت یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا ایسا پیغمبر بن کر آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ قادیانی کہتے ہیں کہ اس آیت میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد آئیں گے، اور بعد کا مطلب یہ ہے کہ میری وفات کے بعد آئیں گے، اس لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ قادیانی اعتراض کا جواب اب ہم جواب دیں گے۔ جواب یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ہر جگہ بات کے لفظ سے موت مراد نہیں ہوتی، جیسا کہ درج ذیل آیت میں بھی بات کا لفظ ہے، لیکن وہاں بات کے لفظ سے موت مراد نہیں ہے، جیسے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا، پھر تم نے ان کے بعد اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اس آیت میں بھی بات سے مراد موت نہیں ہے، بلکہ بات سے مراد یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اسی طرح ہماری زیر بحث آیت میں بھی بات سے مراد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی موت نہیں ہے، بلکہ بات سے مراد یہ ہے کہ میرا زمانہ نبوت ختم ہونے کے بعد وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ قادیانیوں کا دوسرا اعتراض۔ قادیانی کہتے ہیں کہ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات تمام انبیاء کرام سے ہوئے، لیکن تمام انبیاء کرام زندہ نہیں تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ نہیں تھے۔ جواب ہم دیں گے۔ جواب نمبر 1، جواب یہ ہے، معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات بھی ہوئی، اور مرزا صاحب نے لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ موجود ہے اور ان کے زندہ ہونے پر ایمان لانا فرض ہے۔ نور الحق الحصۃ الاولی اس میں لکھا ہے، اور روحانی خزائن میں بھی ہے۔ پس جب معراج میں ملاقات کے بعد موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو سکتے ہیں تو معراج میں ملاقات کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کیوں زندہ نہیں ہو سکتے؟ جواب نمبر 2،
معراج کی رات تمام پوشدگان کی ملاقات نہیں تھی، بلکہ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ تھے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے اور جبریل علیہ السلام زندہ تھے اور باقی تمام انبیاء کرام پوت شدہ تھے۔ معراج کی رات میں 3 قسم کی ملاقات تھی۔ نمبر 1 زندہ سے ملاقات، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سیدنا عیسیٰ اور جبریل علیہ السلام سے ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبرائیل سے ملاقات، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس نے روایت کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شراب اور دودھ کے 2 پیالے لے گئے۔ آپ نے انہیں دیکھا تو دودھ لے لیا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے آپ کو فطری چیز کی ہدایت دی، اگر آپ شراب لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ سنن نسائی میں یہ حدیث موجود ہے۔ دوسرا حدیث حضرت مالک بن صعصعہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے متعلق بیان فرمایا کہ پھر آپ اور اوپر چڑھے اور دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ پھر دروازہ کھولنے کے لیے پوچھا گیا، کون ہے؟ کہا جبریل علیہ السلام نے۔ پوچھا گیا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کہ انہیں لانے کے لیے بھیجا؟ کہا کہ جی ہاں۔ پھر جب میں وہاں پہنچا تو عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام وہاں موجود تھے۔ یہ دونوں نبی آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ یحییٰ اور عیسیٰ ہے، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، دونوں نے جواب دیا اور کہا، خوش آمدید نیک بھائی اور نیک نبی۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ نمبر 2 پوت شدگان سے ملاقات، جیسا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ایک طویل حدیث میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اسراء معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ سے ملاقات کی تو سب نے آپس میں قیامت کا ذکر کیا۔ پھر سب نے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے قیامت کے متعلق پوچھا، لیکن انہیں قیامت کے متعلق کچھ علم نہ تھا۔ پھر سب نے موسیٰ سے پوچھا تو انہیں بھی قیامت کے متعلق کچھ علم نہ تھا۔ پھر سب نے عیسیٰ ابن مریم سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا، قیامت کے آدم سے کچھ پہلے دنیا میں جانے کا مجھ سے وعدہ لیا گیا، لیکن قیامت کے آنے کا صحیح علم صرف اللہ ہی کو ہے کہ وہ کب قائم ہوگی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے دجال کے ظہور کا تذکرہ کیا اور فرمایا، میں زمین پر اتر کر اسے قتل کروں گا۔ پھر لوگ اپنے شہر و ملکوں کو لوٹ جائیں گے۔ اتنے میں یاجوج ماجوج ان کے سامنے آئیں گے اور ہر بلندی سے وہ دوڑیں گے۔ وہ جس پانی سے گزریں گے اسے پی جائیں گے اور جس چیز کے پاس گزریں گے اسے تباہ و برباد کر دیں گے۔ پھر لوگوں سے دعا کرنے کی درخواست کریں گے، میں اللہ سے دعا کروں گا کہ انہیں مار ڈالیں گے، چنانچہ وہ سب مر جائیں گے۔ ان کی لاشوں کی بو سے تمام زمین بدبودار ہو جائے گی۔ لوگ پھر مجھ سے دعا کے لیے کہیں گے تو میں پھر اللہ سے دعا کروں گا تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائیں گے، جو ان کی لاشیں اٹھا کر سمندر میں بہا لے جائیں گے۔ اس کے بعد پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے اور زمین چمڑے کی طرح کھینچ کر دراز کر دی جائے گی۔ پھر مجھے بتایا گیا کہ جب یہ باتیں ظاہر ہو تو قیامت لوگوں سے ایسی قریب ہوگی جس طرح حاملہ عورت کے حمل کا زمانہ پورا ہو گیا ہو اور وہ اس انتظار میں ہوں گے۔ یہ بہت بڑا حدیث ہے۔ قادیانیوں کا تیسرا اعتراض یہ ہے، قادیانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درج ذیل حدیث پیش کرتے ہیں۔
حدیث یہ ہے عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی مرضه الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مسجدا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں فرمایا کہ یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ قادیانی کہتے ہیں کہ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود اور عیسائیوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا تھا۔ یہود کا تو ٹھیک ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا تھا، لیکن عیسائیوں کی نبی تو سیدنا عیسیٰ ہے۔ اگر سیدنا عیسیٰ فوت نہیں ہوئے تو عیسائیوں نے کیسے ان کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا؟ جواب نمبر 1، یہ حدیث سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی نہیں ہے بلکہ حیات کی دلیل ہے، کیونکہ اگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے وفات ہو چکی ہوتی تو ان کی قبر کسی جگہ موجود ہوتی اور وہ سجدگاہ ہوتی، لیکن پوری دنیا میں کہیں بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کی موجود ہونے کا ذکر قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، لہذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی۔ دوسرا جواب یہ ہے، یہودی اور عیسائی اس بات پر متفق ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک تقریباً سارے نبی برحق ہیں۔ یہودی اور عیسائیوں میں اختلاف صرف اس بات میں ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام برحق نبی ہے یا نہیں۔ عیسائی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو برحق نبی مانتے ہیں، جبکہ یہود سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں۔ لہذا سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام کی قبروں کو یہود و نصارہ نے سجدگاہ بنا لیا تھا وہ اس حدیث کے مصداق ہیں۔ تیسرا جواب بھی ہے، کہ یہود و نصارہ نیک لوگوں کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیتے ہیں۔ ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہود نصارہ کے ملعون ہونے کا سبب صرف یہ نہیں کہ وہ انبیاء کرام کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیتے ہیں، بلکہ ان کی ملعون ہونے کا سبب یہ بھی تھا کہ وہ انبیاء کرام کے علاوہ نیک لوگوں کی قبروں کو بھی سجدگاہ بنا لیا کرتے تھے۔ لہذا صرف یہ کہنا کہ عیسائی صرف اپنے پیغمبر یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کو سجدگاہ بنا کر ملعون ہوئے کسی طور پر درست نہیں، کیونکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تو وفات نہیں ہوئی، وہ تو اپنے بزرگوں اور سابق انبیاء کرام کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیتے تھے اور یہ ان کی ملعون ہونے کا سبب ہے۔ اور اعتراضات بھی ہے۔ ایک اعتراض قادیانی کا یہ ہے، قادیانی کہتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں میں کتنے فرقے موجود ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث وغیرہ۔ جب سیدنا عیسیٰ اور امام مہدی علیہم رضوان تشریف لائیں گے تو وہ کس فرقے سے تعلق رکھیں گے؟ قادیانی کا یہ اعتراض اور ہماری طرف سے جواب یہ ہے۔ جواب نمبر 1، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین امت میں تفرقہ ڈالنے کے لیے نہیں بلکہ امت میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے تشریف لائیں گے۔ لہذا جب وہ تشریف لائیں گے تو امت تفرقہ بازی کو چھوڑ کر متحد ہو جائیں گے۔ سیدنا امام مہدی کی بیعت بیت اللہ میں ہوگی، اور آج بھی عموماً بیت اللہ میں ایک امام کے پیچھے تمام مسالک کے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی تشریف لائیں گے تو امت کی ایسی سب بندی ہوگی کہ کوئی دراڑ نظر نہیں آئے گی۔ دوسرا جواب یہ ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی
کے وقت امت میں اتحاد ہوگا لیکن مرزا کے کذاب ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ مرزا اپنے دور میں تمام مسلمانوں میں تو اتفاق پیدا کرنا دور کی بات ہے، خود اپنی قادیانی جماعت میں اتحاد پیدا نہ کر سکا۔ آج بھی قادیانی جماعت کے 10 سے زائد فرقے موجود ہیں۔ یہاں تک کافی ہے۔